الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جن حضرات کو رب کائنات نے زبان دی ہے اور وہ زبان جو اپنے ذکر کے لیے دی ہے بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش قبلہ مولانا صاحب، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے لیے خوش نصیبی کہ آپ سب کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. اور قبلہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ آج کے ہمارے خصوصی مہمان، میں یہاں مہمان بن کر نہیں آیا بلکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. اور علماء کے سامنے گفتگو کرنا اتنی میں طاقت جسارت نہیں رکھتا، لیکن قبلہ استاد صاحب کا پڑھایا ہوا سبق سنانے کی کوشش ضرور کروں گا. مجھے محترم محمد اسد صاحب نے فون کیا تھا، لیکن میں نے خود انہیں محفل پہ آنے کا اظہار کیا کیونکہ میرے استاد صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو مجھے حکم کی تعمیل بھی کی انہوں نے، تو پھر میں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. تو پھر مولانا صاحب نے بھی مجھے اجازت عنایت فرمائی. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان سے محترم استاد صاحب انتظار صاحب سے میں خوش قدری سیکھا کرتا تھا، اور مجھے کبھی ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے مجھے، بلکہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تھے. اور نہایت ہی حسن اخلاق تھا آپ کا. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاضرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے کیونکہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. اور کیونکہ کوئی شاید آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ دنیا کی محبت کو دیکھ لیں، حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. اور شاید کوئی سوچنے والا ذہن یہ کہے کہ ایک توحید پرست کی زبان سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے کہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. اس خوبصورت اجتماع میں یہ بات عرض کرتا ہوا آپ کی خدمت میں فخر محسوس کروں گا. قابل ذوق لوگ بیٹھے ہیں، میرا جملہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. رب فرماتا ہے کہ محبوب میں تمہیں جنگلوں میں بھی نہیں ملوں گا، میں محبوب تجھے جنگلوں بیابانوں میں بھی نہیں ملوں گا، صحراؤں میں بھی نہیں ملوں گا. محبوب یہ بھی سن لے کہ میں تمہیں جنگل بیابان مندروں میں بھی نہیں ملوں گا. تو پھر پوچھنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو کہاں ملے گا؟ تو رب پکار کر کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھے ڈھونڈنے والے مندروں میں نہ ڈھونڈ، جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں نہ ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنا ہے تو آغوش محمد مصطفیٰ میں آ کے. حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. اور یقینی طور پر انہی دنوں کا تو مومن کو انتظار ہوتا ہے کہ کب ہماری بڑی عید آتی ہے،
جس سے دیکھنے ہی سے ماحول سے مومنوں کے دل اجاگر ہو جاتے ہیں، ایمانی تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر تو آج دیکھیں دنیا کی محبت، ہم کسی بغیر سوچے سمجھے دنیا سے محبت کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب حضور کی باری ہے تو چون چنا کے بات آ جاتی ہے۔ ہم نے چون چنا کے بات آ گئی تو پھر ہمارا ایمان گیا۔ چون چناکے کی بات آئی، جائز ناجائز کی بات آئی تو ہمارا ایمان گیا۔ ہم نے حضور سے انیواں محبت کرنی ہے، چون چناکے کی بات کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، رب کائنات نے فرمایا محبوب مجھے چاشت کی قسم، فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب مجھے رات کی قسم کہ جب تو پردہ ڈالے۔ حاضرین محترم، اب سوال یہ ہے کہ چاشت کسے کہتے ہیں اور رات کسے کہتے ہیں؟ اس کے متعلق مختلف مفسرین کرام کے تفاسیر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے جو مراد ہے، چاشت سے جو مراد ہے وہ حضور کی ولادت کا دن ہے، اور لیل سے جو مراد ہے وہ حضور کی زلفیں ہیں، یعنی کہ لیل سے مراد جو مراد لیتے ہیں وہ شب معراج کی رات لیتے ہیں، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ محبوب جب تو آیا تھا اس وقت بھی سونا لگتا تھا، جب تو گیا تھا اس وقت بھی سونا لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے جو مراد لیتے ہیں وہ حضور کا چہرہ مراد لیتے ہیں، اور واللیل اذا سجا سے جو مراد لیتے ہیں وہ حضور کی زلف عنبرین مراد لیتے ہیں، کہ یعنی کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ رب کائنات قسم اٹھا رہا ہے کہ محبوب مجھے تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم، اور واللیل اذا سجا محبوب مجھے تیرے زلف عنبرین کی قسم۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا، میرے والد گرامی حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے کام کی حیثیت سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ کیوں نہ جاؤں حضور کی زیارت کروں، آپ فرماتی ہیں میں بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ چل پڑی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی نے حضور سے گفتگو فرمائی، اور میں نے چاہا کہ کیوں نہ آنکھیں اٹھا کر چہرے کو دعا دیکھوں، کیوں نہ آنکھیں اٹھا کر واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھوں، کیوں نہ آنکھیں اٹھا کر علم نشرح کا سینہ دیکھوں، کیوں نہ آنکھیں اٹھا کر جد اللہ کے ہاتھ دیکھوں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ یہ جی چاہ رہا تھا کہ چہرے والضحیٰ کی زیارت کروں، لیکن طاقت نہیں ہو رہی تھی کہ آنکھیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، چہرے والضحیٰ دیکھوں تو کیسے دیکھوں، واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھوں تو کیسے دیکھوں، طاقت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اچانک میری نظر حضور کے قدموں پر پڑی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اچانک میری نظر حضور کے قدموں پر پڑی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے قدموں کا حسن ایسا تھا، اتنا حسن تھا حضور کے قدموں کا کہ خدا کی قسم آج تک وہ حسن میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک وہ حسن میری آنکھوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر شاعر یعقوب کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے بڑھ کر تیری ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ حضور کا حسن ہے، ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، چون چناکے کی بات سوچنی ہی نہیں، سوچا تو ہمارا ایمان گیا۔ آئیے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ حضرت ثمامہ، آپ نے ابھی ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو